دختر مشرق اور سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی آج ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ گڑھی خدا بخش میں جلسے کی تیاریاں، سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات، 8000 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ راولپنڈی میں محترمہ کی جائے شہادت پر پارٹی کارکنان اور چاہنے والوں کی آمد، پھول رکھے فاتحہ خوانی کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ سیاست میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشن کو آگے بڑھایا جائے گا۔ محترمہ نے آئین اور جمہوریت کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بے نظیر جیسے کرشماتی لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ملک میں جمہوری جدوجہد کی معمار تھی۔ صاحبزادی آصفہ بھٹو نے کہا کہ 15 سال گزرنے کے باوجود زخم آج بھی تازہ ہے۔ آپ کی شہادت ملک کے لیے بڑا نقصان ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جمہوری و سیاسی جدوجہد کی روشن علامت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کی برسی پر پیغام، کہا بے نظیر بھٹو نے عوام کے حقوق کی جدوجہد میں جام شہادت نوش کیا۔ 27 دسمبر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی 15ویں برسی ہے۔ اسی مہان شخصیت، اسی مہان ہستی نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اس قوم کی خاطر بہت بڑی قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسی شہید قائد کے مشن پر قائم و دائم ہے۔ پیپلز پارٹی کا شہید بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش، شازیہ مری نے کہا کہ پیپلز پارٹی آج بھی شہید کے مشن پر قائم و دائم ہے۔ شہری رحمان نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل انسانیت کا قتل تھا، قاتلوں نے ملک کو توڑنے کی کوشش کی۔ آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر سازش کو ناکام بنایا۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ محترمہ کی عوام کے حقوق کی جنگ اسی طرح سے جاری رہے گی۔ ہم عوام کے حقوق کی جنگ جس کی بنیاد بھٹو شہید نے رکھی، جس جنگ کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آگے لے کر گئیں، اسی طریقے سے ان کے لخت جگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہم ساتھ دیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے، اور جو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اس کی جدوجہد اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گی۔ بی بی زندہ ہوتی تو دیکھتی، پی پی قیادت نے قاتلوں سے پارٹنرشپ کر لی۔ رہنما پی ٹی آئی علی زیدی کی گفتگو، بولے سندھ کے عوام کو کیا ملا؟ سندھ میں گیس نہیں، عوام سے روٹی کپڑا مکان سب چھین لیا گیا۔ بے نظیر بھٹو ہوتی تو اعظم سوارتی کے لیے آواز ضرور اٹھاتی، لوگوں کو انصاف ضرور ملتا۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے دلائل میں کہا کہ یونین کونسلز کی نشاندہی کرنا وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ ممبر الیکشن کمیشن بولے جون میں یونین کونسلز کی تعداد 101 کی گئی، 6 ماہ میں اسلام آباد کی آبادی کیسے اتنی بڑھ گئی؟ ہمارے ریکارڈ کے مطابق اسلام آباد کی آبادی میں اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں نااہل اور کرپٹ ٹولے کو اقتدار سونپ دیا گیا، حکمرانوں نے معیشت تباہ کر دی، دہشت گردی پر قابو پانے میں بھی ناکام ہیں، موجودہ دور میں دہشت گردی کے واقعات میں 52% اضافہ ہوا۔ امپورٹڈ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، یہ لوگ عمران خان کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسرت چیمہ کا ٹویٹ، لکھا یہ لوگ سازش کا حصہ بن کر اقتدار میں تو آ گئے مگر حکومت چلانے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ صدر مملکت کا الیکشن سے متعلق بیان توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما امجد نیازی کی فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا صدر عارف علوی نے وضاحتی بیان بھی دے دیا۔ لیگی رہنما افنان اللہ خان بولے الیکشن کے التوا کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، اپریل میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کا تسلسل آج بھی جاری، انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 18 پیسے اضافہ ہو گیا، لین دین 226 روپے میں کیا گیا۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 225 روپے 82 پیسے ریکارڈ کی گئی تھی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت فروخت 234 روپے 50 پیسے ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی، نومبر کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی تقریباً 19 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی۔
लाहौर में चक्की के आटे की कीमत में मजीद 5 रुपए इजाफा, फी किलो कीमत 140 रुपए हो गई। चक्की मालिकान का कहना है कि गंदम महंगी होने के बायस कीमत बढ़ाना मजबूरी है। क्वेटा और दीगर इलाकों में आटे का मसनूई बहरान, आटा 125 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने लाहौर में स्कूल्स और कॉलेजेस को मजीद 7 रोज बंद करने की हिदायत कर दी। DGPDMA को आइंदा समाअत पर तलब। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी, निजाम जिंदगी मफलूज, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मुतासिर, 48 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। चीन का बैरून मुल्क से आने वालों के लिए कैरेंटीना की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। 8 जनवरी से पाबंदी खत्म हो जाएगी। मार्च में गैर मुल्कियों के लिए कैरेंटीना लाजमी करार दिया था।